اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب نے وقت نکالا ہے، تہہ دل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب آج جمعے کا روز ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ایم ایل او اور چالان کی منظوری کے حوالے سے دو درخواستیں تھیں۔ ایک تو مسترد کر دی گئی عدالت کی جانب سے کہ جناب جو چالان منظور ہوا ہے اس چالان کے تحت ہی کارروائی ہوگی، جن لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، کیس اسی طرح سے آگے بڑھے گا۔ ایک بہت بڑا سیٹ بیک، ایک بہت بڑا دھچکا ظہیر اور شبیر اور ان کے ترجمانوں کو لگا۔ لیکن دوسرا معاملہ یعنی ایم ایل او والا میڈیکل معاملہ، اب اس معاملے کو پیر کی صبح 11:30 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ صبح 11:30 بجے اس پر دلائل ہوں گے، جبران ناصر صاحب بھی دلائل دیں گے، دوسری طرف جو وکلا ہیں ان کے ایسوسیٹس دلائل دیں گے اور یہ معاملہ ہو جائے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جناب میڈیکو لیگو اوپینین یعنی میڈیکل کرانا بچی کا کیوں ضروری ہے؟ اور جب بھی میڈیکل کی بات آتی ہے ایسا کیا ہے، ایسا کیا راز ہے، ایسی کیا چیز ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ظہیر اور شبیر کے جتنے بھی ترجمان ہیں نا ان کی دکھتی رگ پر پیر رکھ دیا، ان کی دم پر پیر رکھ دیا، ایسا چلانے لگتے ہیں، ایسا چیخنے لگتے ہیں۔ آپ یقین جانیے ظہیر اور شبیر کے وکلا جب بھی میڈیکل کی بات کی جاتی ہے، ایم ایل او کی بات کی جاتی ہے، جناب صبح 8:30 بجے عدالت پہنچ جائیں گے اور کسی طریقے سے میڈیکل کو رکوانے کی بات کریں گے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، آپ لوگوں کے سوالات آتے ہیں واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر میں نے اپنا لنک دیا ہوا ہے salman.mrz کے نام سے، کہ کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہے ضرور کیجئے، میں انشاءاللہ آپ کے ہر میسج کا رپلائی ضرور کروں گا۔ لیکن جناب لوگوں کے ذہن میں سوال ہے کہ جناب میڈیکل ہو تو گیا جس میں اس کی عمر 15 سال نکل کر آئی ہے۔ نہیں جناب، اس میڈیکل میں اور ایم ایل او میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایم ایل او اس بات کا تعین کرے گا، ایم ایل او اس بات کا فیصلہ کرے گا، ایم ایل او اس بات پر مہر ثبت کرے گا کہ زہرا کاظمی جب ظہیر اور شبیر کے چنگل میں تھی، جب اس گینگ کے پاس تھی، تب اس کے پاس اس پر تشدد بھی ہوتا تھا، تب اس کو نشاور ادویات بھی دی جاتی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا، ابھی میں تھوڑی سی آپ کی یادداشت کو تازہ کرتا ہوں، ہم انسان ہیں نا، مطلب یادداشت ہماری بھول جائے۔ جب ظہیر اور شبیر کے پاس زہرا کاظمی تھی، ان کے ساتھ سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی جب ان کو پوری دنیا ڈھونڈ رہی تھی نا، تو یہ پوری دنیا میں بھاگتے پھر رہے تھے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ خیر اس کے بعد ہوا یہ کہ کراچی لایا گیا، سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ 17 سال عمر ہے اس کی، واپس چلے گئے۔ اس کے بعد یہ لوگ شیر بن گئے تھے، انہوں نے کہا کہ جناب ہر یوٹیوبر جو ان کا اپنا پسندیدہ ہے اس کو بیٹھ کے یہ انٹرویو دیں گے۔ لیکن سب سے دلچسپ بات یہ ہوتی ہے کہ تمام انٹرویوز آپ نکال کے دیکھیں، اداکارہ کے اٹھا کے دیکھ لیں، کسی اور کے اٹھا کے دیکھ لیں، زہرا کاظمی بچی بہت کم بولا کرتی تھی، اور جو بولنے کا ایک اس کا کرائٹیریا ہے، جو انداز ہے، وہ انداز ہوتا ہی نہیں تھا۔ بظاہر اس کی ویڈیوز کو دیکھ کے، بظاہر اس کی چیزوں کو دیکھ کے اندازہ لگانے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی کہ جناب یہ ایک عجیب غنودگی کی کیفیت میں، نشے کی کیفیت۔ سما ٹی وی کو اس نے ایک انٹرویو دیا، اس نے اور ظہیر نے بیٹھ کے انٹرویو دیا۔ اچھا جب انٹرویو دیا گیا اس کے بعد سے جب بار وہ انٹرویو میں آئی، اس نے باقاعدہ طور پر ایک اسکارف کہہ لیں آپ، ایک اس نے باقاعدہ یوں باندھا ہوا تھا۔ جب اس نے اس نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا تھا تب اس کے منہ پر باقاعدہ طور پر ایک ایسا نشان تھا جو نشان گرنے پڑنے سے نہیں آتا ہے، یا تو مارنے سے آتا ہے، لڑائی سے آتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر نشان آتا ہے۔ اس کی آنکھ کے نیچے باقاعدہ ایک گہرا نشان موجود تھا اور اس پر میں نے ویڈیو بھی بنائی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب یہ نشان ایسے ہی نہیں آ جاتا۔ اکثر و بیشتر جب لڑائیاں ہوتی ہیں، اکثر و بیشتر جب مار پیٹ ہوتی ہے کسی پہ، تب اس طرح کے نشانات واضح طور پر آتے ہیں اور اس کو چھپانے کے لیے لوگ سن گلاسز یا دھوپ کے چشمے کہہ لیں آپ، وہ پہن لیا کرتے ہیں۔ اب سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے، آپ یہ دیکھیے، میں اکثر آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ یہ جو کام کرتے ہیں یہ گینگ کی طرح، مافیاز کی طرح کام کرتے ہیں۔ ان مافیاز نے اور اس گینگ نے ظہیر اور شبیر کو 1.5 ہفتے کے لیے جیل کے اندر جانے پر بھی اکتفا کر لیا، مطلب ٹھیک ہے چلیں جیل کے اندر چلے جائیں کوئی مسئلہ، لیکن بچی کا ایم ایل او نہیں کروانا۔ آپ ان کی پھرتیاں چیک کریں، جب بچی کے ایم ایل او میں کیا کچھ نکل کر آ سکتا ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں، بچی کے ایم ایل او میں یہ بھی نکل کر آ سکتا ہے کہ اس کے ساتھ جو زیادتی کی گئی وہ ایک نے کی ہے یا ایک سے زیادہ لوگوں نے، یہ بھی اس کے ساتھ ایم ایل او میں نکل کر آ سکتا ہے۔ ایم ایل او میں یہ بھی نکل کر آ سکتا ہے کہ اس پر اس کی ہڈیوں پر زور دیا گیا یا نہیں دیا گیا مار پیٹ میں، اس کے جو زخم ہیں وہ ابھی کے ہیں یا پرانے ہیں۔ ایم ایل او میں بہت ساری چیزیں نکل کر آ سکتی ہیں کہ اس کو کون سی خواب آور ادویات دی جاتی ہے، اس کو کون سی نشاور ادویات دی جاتی ہے۔ میں پھر آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ تمام باتیں غلط ہو سکتی ہیں، یہ تمام باتیں بے بنیاد، جھوٹ، من گھڑت اور مفروضے پر مبنی ہو سکتی ہیں۔ تو
ایم ایل او کرانے میں مشکلات کیا ہے، ایم ایل او کرانے میں پریشانی کیا ہے، ایم ایل او کرانے میں دقت کیا ہے، ایم ایل او کرانے میں ایسی کیا خفت ہے، ایسا کیا خوف ہے کہ آپ ایم ایل او کی طرف جاتے نہیں۔ ایم ایل او کا حکم دیا گیا عدالت کی جانب سے، صبح 8:30 بجے اس کے وکلا پہنچ گیا عدالت میں۔ آپ پولیس کی پھرتیاں چیک کریں، پولیس نے ایک واٹس ایپ میسج کی بنیاد پر ایم ایل او رکوا دی۔ اگر یہ ایم ایل او نکل کر آ جاتا نا، اگر یہ ایم ایل او میں ساری چیزیں نکل کر آ جاتی تو اب یقین جانیے نہ صرف ظہیر اور شبیر جاتے ہیں، ان کی والدہ تو ابھی تو فی الحال پتہ نہیں کہاں موجود ہیں، ان کی والدہ ہی پکڑ میں نہیں آ رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں اس ملک کے اندر آپ جرم کر لیں، ہم لوگ اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو نا بڑا کم ہانکتے ہیں، ان کی قابلیت، ان کی اہلیت کو کم ہانکتے ہیں، ہر جگہ کالی بھیڑیں موجود ہوتی ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بہت بڑا دعویٰ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کوئی جرم کریں اور آپ مفرور ہوں اور آپ کے پیچھے کسی کا ہاتھ نہ ہو، آپ کے پاس پیسے کی طاقت نہ ہو، آپ کے پاس بااثر لوگوں کا سپورٹ نہ ہو، آپ 2 دن سے زیادہ کہیں چھپ نہیں سکتے، آپ نہیں چھپ سکتے، آپ مفرور و اشتہاری نہیں بن سکتے۔ پولیس آپ کو کہیں نہ کہیں سے نکال کے لے کر آئے گی اور عدالت میں پیش ضرور کرے گی۔ لیکن ایسی کیا وجوہات ہیں، ایسے کیا معاملات ہیں، ایسی کیا چیزیں ہیں کہ نور بی بی آج تک گرفتار نہیں ہوئی ہیں؟ ظہیر اور شبیر اندر جاتے ہیں، 1.5 ہفتے میں واپس آ جاتے ہیں۔ ایم ایل او کرانے کی بات ہوتی ہے، عدالت کے احکامات ہوتے ہیں، پولیس باقاعدہ طور پر دیر سے پہنچتی ہے شیلٹر ہوم، بچی کو لیتی ہے، ٹائم پاس کرتی ہے، ادھر ادھر یہ معاملات، اور جیسی ان کے پاس واٹس ایپ آتا ہے وہ کہتے ہیں جناب ایم ایل او روک دیا جائے، ایم ایل او کو روک دیں، ایم ایل او نہیں کروانا۔ اگر ایم ایل او ہو جائے گا بچی کا، بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ سب سے بڑی چیز جو واضح ہوگی نا وہ یہ ہوگی کہ یہ پورا ایک گینگ ہے اور گینگ کی طرح آپریٹ کرنا۔ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے ظہیر اور شبیر اور ان کے ترجمانوں کی کوشش ہے کہ بچی کو یہاں سے نکال کے لے جائیں؟ نہیں، ان کی کوشش ہرگز یہ نہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ میڈیا کی جو نظر ان پر پڑ گئی ہے، جس طرح سے میڈیا ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گیا، اب تو ہر بندے کی نظر ان پر ہے نا، یہ نظر کسی طریقے سے ہٹ جائے تاکہ آگے کی بھی تو معاملات ہیں نا، آگے کی معاملات بھی ہم نے دیکھنے۔ صرف زہرا کاظمی پہلی اور آخری بچی تھوڑی تھی جن کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا، اس کے بعد بھی بہت ساری بچیاں ہو سکتی ہیں۔ جناب اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔